خطبہ نمبر 64 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، نیک اعمال کی طرف سبقت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم وترحلوا فقد جد بكم واستعدوا للموت فقد أضلكم۔ بندگان خدا، اللہ سے ڈرو اور اعمال کے ساتھ اجل کی طرف سبقت کرو۔ اس دنیا کے فانی مال کے ذریعے باقی رہنے والی آخرت کو خرید لو اور یہاں سے کوچ کر جاؤ کہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ وَكُونُوا قَوْمًا سِيحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يَتْرُككُمْ سُدًى۔ اس قوم جیسے ہو جاؤ جسے پکارا گیا تو فوراً ہوشیار ہو گئی، اور اس نے جان لیا کہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے، تو اسے آخرت سے بدل لیا، اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ مہمل چھوڑ دیا ہے۔ وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة۔ یاد رکھو کہ تمہارے اور جنت و جہنم کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہے کہ موت نازل ہو جائے اور انجام سامنے آ جائے، اور وہ مدت حیات جسے ہر لحظہ کم کر رہا ہو اور ہر ساتھ اس کی عمارت کو منہدم کر رہی ہو، وہ قصیر المدت ہی سمجھنے کے لائق ہے۔ وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة۔ اور وہ موت جسے دن اور رات دھکیل کر آگے لا رہے ہوں، اسے بہت جلد آنے والا ہی خیال کرنا چاہیے، اور وہ شخص جس کے سامنے کامیابی یا ناکامی اور بدبختی آنے والی ہے، اسے بہترین سامان ہی مہیا کرنا چاہیے۔ فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرسون به أنفسكم غدا فاتقى عبد ربه نسح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له۔ لہذا تم دنیا میں رہ کر دنیا سے زاد-e-Rah حاصل کر لو، جس سے کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے ڈرے، اپنے نفس سے اخلاص رکھے، توبہ کو مقدم کرے، خواہشات پر غلبہ حاصل کرے، اس لیے کہ اس کی اجل اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی خواہش اسے مسلسل دھوکہ دینے والی ہے۔ والشيطان موكل به يزين له المعصية ليركبها ويمنيه التوبة ليسوفها حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها۔ اور شیطان اس کے سر پر سوار ہے جو معصیتوں کو آراستہ کر رہا ہے تاکہ انسان مرتکب ہو جائے، اور توبہ کی امیدیں دلاتا ہے تاکہ اس میں تاخیر کرے، یہاں تک کہ غفلت اور بے خبری کے عالم میں موت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ فيا لها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة وأن تؤديه أيامه إلى شقوة۔ ہائے کس قدر حسرت کا مقام ہے کہ انسان کی عمر ہی
اس کے خلاف حجت بن جائے اور اس کا روزگار ہی اسے بدبختی تک پہنچا دے۔ نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن لا تبطره نعمه ولا تقصر به عن طاعة ربه غاية ولا تحل به بعد الموت ندامة ولا كابة۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جنہیں نعمتیں مغرور نہیں بناتی ہیں اور کوئی مقصد اطاعت خدا میں کوتاہی پر آمادہ نہیں کرتا ہے، اور موت کے بعد ان پر ندامت اور رنج و غم کا نزول نہیں ہوتا ہے۔